ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ نے کسی بھی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہم جن جانوروں کو آوارہ اور فالتو سمجھتے ہیں وہ بہت سے معاملات میں انسان سے آگے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے جانور موجود ہیں جو حالات کو دیکھتے ہوئے کسی بڑی آفت یا پھر قیامت کی پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر جانوروں کی ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں وہ مسلسل گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جانور کسی بڑی آفت یا قیامت کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو پھر ان جانوروں میں ایسی کون سی صلاحیت ہے جس کی مدد سے یہ اپنی طرف آتی ہوئی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 2004 میں انڈونیشیا میں زیر سمندر 9.1 شدت کے زلزلے سے جنم لینے والے سونامی نے بحر ہند کے آس پاس کی ساحلی آبادیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں درجنوں ممالک میں کم از کم 2,25,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاکتوں کی بڑی تعداد کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ بہت آبادیوں کو کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی۔ ان لہروں کی اونچائی اور زلزلے کا پتہ لگانے والے مقامی سینسرز کا انتباہی نظام بھی کوئی واضح الرٹ دینے میں ناکام رہا تھا، جبکہ بہت سے سینسرز کی مرمت نہیں کی گئی تھی، لہٰذا وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ جبکہ کئی ساحلی علاقوں میں تو سائرن والا کوئی وارننگ نظام ہی موجود نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر پانی کی 9 میٹر اونچی لہریں ساحلی علاقوں سے ٹکرا جانے سے گھنٹوں پہلے کچھ جانور آنے والے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ہاتھی اونچی زمین کی طرف بھاگے، جبکہ پرندوں نے نشیبی علاقوں میں اپنے گھونسلے چھوڑ دیے اور کتے باہر نکلنے سے کترا رہے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو اس زلزلے سے پہلے ہی خبر پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح تھائی لینڈ کے ساحلی گاؤں بینگکوئے میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ساحل سمندر پر بھینسوں کا ایک ریوڑ اچانک شور و غوغا کرنے اور سمندر کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک سونامی آ گئی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پھر سونامی کے آنے سے چند منٹ قبل یہ بھینسیں قریبی پہاڑ کی چوٹی کی طرف دوڑی۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی بین الاقوامی حکمت عملی برائے آفات کے ایک مشاورتی گروپ کی رکن ارینا فلیانا کہتی ہیں کہ زندہ بچ جانے والوں نے گائے، بکریوں، بلیوں اور پرندوں جیسے کئی جانوروں کو دیکھا جو زلزلے کے فوراً بعد اور سونامی سے پہلے اندرونی علاقوں کی جانب جانے کی کوشش کرتے نظر آئے، اور بچ جانے والے بہت سے افراد ان جانوروں کے ساتھ ہی بھاگ نکلے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر آفات کے حوالے سے اپنے فیلڈ ورک سے جڑی کئی ایسی کہانیاں سنائیں کہ جیسا کہ سن 2010 میں سماٹرا کے قریب زیر سمندر زلزلے سے جنم لینے والا سونامی، جس کے نتیجے میں مینتا وائی جزائر پر تقریباً 500 افراد ہلاک ہوئے تھے، یہاں بھی ہاتھیوں جیسے کچھ جانوروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جنوری میں ٹونگا میں آتش فشاں پھٹنے سے 2 دن پہلے ایک کچھوے کو اچانک یو ٹرن لیتے دیکھا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح گزشتہ چند دنوں سے عالمی سوشل میڈیا پر جانوروں کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہیں، جن میں جانور ایک گول دائرے کی صورت میں چکر لگا رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بھیڑوں کی ایک ویڈیو نے سب کی توجہ حاصل کر لی تھی اور حیرانگی کا باعث بھی بن گئی تھی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اردن کے ایک فارم میں بھیڑیں ایک گول دائرے میں چکر لگا رہی ہیں، جبکہ اس چکر کے دوران وہ مسلسل گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس ویڈیو کے کچھ دنوں بعد ایک اور ویڈیو نے سب کو حیران کر دیا، جب چین کے علاقے منگولیا میں بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا، جہاں رات کے اندھیرے میں گول دائرے میں چکر لگانے والے مینڈھوں نے صبح سورج طلوع ہونے کے بعد تک اس عمل کو جاری رکھا، اور اس دوران 2000 مینڈھے اس عمل کو دہراتے رہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک موت کا باعث بننے والا بیکٹیریا جانوروں کو اس عمل کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس دوران بھیڑیں اور مینڈھے ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں جہاں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ کھانا چھوڑ دینا اور جانور کی بری صورتحال کے طور پر بھی سامنے آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مینڈھے تک اس جان لیوا بیکٹیریا کی رسائی جانور کے کھانے، مٹی اور فضلے سے ہو سکتی ہے، جبکہ مقامی تحقیق اور نظریے کے مطابق اگر جانور گول دائرے میں گھومنا شروع کر دے تو یہ خوفناک علامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گول دائرے میں گھومنے والے جانور دراصل یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، کوئی بہت بڑا زلزلہ آئے گا یا پھر طوفان، یا ہو سکتا ہے کہ آتش فشاں پھٹے گا جو کافی تباہی مچائے گا۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر جانور اس طرح گول دائرے میں گھومنا شروع ہو جائیں
तो इसका मतलब यह है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जानवरों में कुदरती तौर पर कोई ऐसा निजाम मौजूद है जो उन्हें आने वाले कुदरती आफात से आगाह करता है? अगर ऐसा है तो क्या जानवर इंसानों के लिए कुदरती वार्निंग सिस्टम बन सकते हैं? इस हवाले से आपको बताते चलें कि कुदरती आफत से पहले जानवरों के गैर मामूली रवैये का सबसे कदीम हवाला 373 कबल मसीह में मिलता है, जब यूनानी मुअर्रिख तुसिडाइस ने तबाहकुन ज़लज़ले से चंद दिन पहले चूहों, कुत्तों और नीलों के शहर छोड़ने की इत्तला दी थी। सन 1805 में नेपल्स में आने वाले ज़लज़ले से चंद मिनट पहले बैलों, भेड़ों और कुत्तों ने इकट्ठे होकर शोरो गोगा यानी खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि सन 1906 में सान फ्रांसिस्को में आने वाले ज़लज़ले से पहले भी घोड़े भाग गए थे। याद रहे, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भी कई कुदरती आफात का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ले के सेंसर सिर्फ उसी वक्त झटके महसूस करते हैं जब जमीन को झटके लग रहे होते हैं। और सिर्फ ज़लज़ले ही वो वाहिद कुदरती खतरा नहीं है जिनके बारे में जानवरों को पेशगी इंतबा मिल जाता है, बल्कि दीगर कुदरती खतरात का पेशगी पता लगाने के काबिल होने की वजह से परिंदे भी अब तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। 2014 में अमेरिका में सुनहरी पंखों वाले वाबलर परिंदे की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए साइंसदानों ने एक हैरान कुन चीज देखी, जिसे बाद में इनखिलाई हिजरत कहा गया। ये परिंदे मशरकी टेनेसी के कम्बरलैंड पहाड़ों में वाक़े अपने अफजाइश के इलाके से अचानक उड़ गए और 700 किलोमीटर दूर मुंतकिल हो गए, बावजूद इसके कि वो जनूबी अमेरिका से 5000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। परिंदों के जाने के थोड़ी देर बाद 80 से ज्यादा भगोलों का तूफान इलाके से टकरा गया, जिससे 35 अफराद हलाक और तकरीबन $1 अरब का माली नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से वाज़े लग रहा था कि परिंदों ने किसी तरह 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आने वाले तूफान को महसूस किया था। उन्होंने ये कैसे किया? इसमें इब्तिदाई तहकीक की तवज्जो इंफ्रासाउंड पर है, यानी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज की लहरें जो इंसानों के लिए नाकाबिले समात है लेकिन पूरे कुदरती माहौल में मौजूद है। दोस्तों, अब आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं जो वक्त आने से पहले मौत की पेशगोई कर सकते हैं। सबसे पहले घोड़े का जिक्र करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान के लिए सबसे वफादार जानवर है और ये मरते दम तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन बाज दफा ये भी देखा गया है कि अपने मालिक का सबसे वफादार घोड़ा कभी कभार अपने मालिक के कहने पर भी किसी खास इलाके या सिमत की जानिब रुख नहीं करता और बजिद रहता है कि उस जानिब सफर ही न किया जाए। और बाज औकात समझदार आदमी उसकी जुबान समझकर अपना सफर का इरादा तर्क भी कर देता था, क्योंकि उनका मानना था कि यह जानवर इंसान को किसी गैर मुतवक्के वाक़े से बाखबर करता है, जिसे मुअर्रिखीन मौत का ख्याल भी तसव्वुर करते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।